بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز دوستو، بزرگو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک حضرت علامہ اقبال سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میری نسبت بھی سیالکوٹ سے ہے تو مجھے فخر ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب علیہ السلام کو سلام پیش کرو اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ میں نے اپنے الفاظ میں قرآن پاک کا سادہ سا ترجمہ کیا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اللہ کا قرآن بھی اعلیٰ ہے، اور اللہ کا آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔
1 लाख تو 24,000 کم و پیش پیغمبر نبی رسول آئے، لیکن کوئی پیغمبر رسول نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جتنی بھی دنیا ہے اس میں جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کی کلمیں بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں نہریں ہیں ان کی سیاہی بن جائے، اور جتنی بھی دنیا ہے وہ سارے کی ساری ان کلموں سے سیاہی سے لکھنا شروع کر دے، حضور کی تعریف کرنا اور لکھنا شروع کر دے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے حبیب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں بھی حضور علیہ السلام کی اصحاب میں کچھ باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری ان باتوں کو بھی قبول منظور فرما کے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے حکم فرمایا ہے درود پاک پڑھنے کا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک میں ذکر ہے، قرآن کے پہلے پارے میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ فرشتوں میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، سجدہ کرنے کی باری آئی تو اللہ نے حکم فرمایا بس کہ تم سارے ہی سجدہ کرو میرے آدم کو، لیکن جب اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، درود پاک کی باری آئی، تو آپ نے فرمایا میں بھی میرے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھو۔ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کو ہدیہ بھیجنا درود پاک کا اتنا عظیم مقام رکھتا ہے کہ خود میرے عزیز دوستو، اگر سادے سے الفاظ میں بیان کروں، اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ رکھو، لیکن خود اللہ روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نماز قائم کرو، خود اللہ پاک نماز قائم نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذکر و اذکار کرو، خود اللہ پاک ذکر اذکار نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زکوٰۃ دو، خود اللہ پاک زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صدقہ دو، لیکن خود اللہ پاک صدقہ نہیں دیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤ اور حج کرو، خود اللہ پاک حج نہیں کرتے۔ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت کرو۔ تو میرے عزیز دوستو، سارے مسلمانوں کو حکم فرماتے ہیں اللہ پاک، لیکن خود نہیں کرتے۔ یہ واحد وظیفہ درود پاک کا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ خود درود پاک بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ہمیں ایمان والوں کو بھی حکم فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ایمان والے درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ایمان والوں کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے
اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10 اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور 10 اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راہ بھول گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ قیامت والے دن حوض کوثر پر مجھ سے میرے قریب ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ مجھ سے جتنی محبت رکھتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے وہ قیامت والے دن سب سے نزدیک میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، درود پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ علماء کرام نے حدیث میں، کتابوں میں، روایات میں بہت زیادہ اس کی فضیلت آتی ہے۔ ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ تر درود پاک پڑھتا ہے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جتنی دیر تک وہ اپنا جنت میں مقام نہیں دیکھ لے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، درود پاک خود بھی پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ دکھوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی مصیبتیں، تکلیفیں دور فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، چہرے کی نورانیت کے لیے بھی درود پاک پڑھنا والا اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور علماء کرام اپنی محبت میں بہت کچھ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے فضائل اتنے ہیں کہ جو بندہ بلا ناغہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کی خواب میں آ کے اپنی زیارت سے اس کو مستفیض فرماتے ہیں، اپنی زیارت اسے نصیب کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جب حضور علیہ السلام کی آپ کو خواب میں زیارت ہوگی، گویا حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے حقیقت میں میری زیارت کی۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سامنے جا کے، گنبد خضرا کے سامنے جا کے، روضہ رسول کے سامنے جا کر بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج میں نے درود پاک کے موضوع پر کچھ باتیں ارشاد کی ہیں، تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک معافی عطا فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کا ٹاپک ختم ہوا اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے چینل کا نام حافظ فیض رسول سیالکوٹی ہے اور یہ اسلامی چینل ہے۔
اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بیانات قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاوت قرآن پاک اور زیارتیں اور مکہ اور مدینہ کی زیارتیں اور اہل بیت اطہار کی زیارتیں جو ہوں گی وہ انشاءاللہ دکھاؤں گا، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، یہ پوری دنیا تک پھیل جائے، جتنی بھی دنیا ہے یا اس میں وہ ساری کی ساری ہی مستفیض ہو جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔